ابھی تو رمضان چل رہا ہے، ابھی تو ہماری اپنی نیتیں بھی صاف ہیں، ہمارا اسپریچول کلینزنگ چل رہی ہے. وی ریئلی وانٹ ٹو لسن کہ ہمیں کوئی صحیح بات بتائی جائے، کوئی اللہ کی بات بتائی جائے. تو ابھی تو پھر کوئی کان کھل جائیں گے میری بات سے. جیسے ہی چاند رات ہوگی دنیا اچانک آپ کو ٹیک اوور کر لے گی. اور سچی سی بات بتاؤں تو اب تو عادت ہی ہو گئی ہے دنیا کو ٹیک اوور کرنے کی، تو مجھے اتنی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کو دنیا کب ٹیک اوور کرے گی کب نہیں. مجھے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہی غلاف جو ہے نا، جو ہم نے اپنے عقل کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے، وہ اپنے اس کی ایک چھوٹی چائلڈ کاپی ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کے اوپر بھی چڑھا دیتے ہیں. ہم اپنی فوٹو کاپی بناتے ہیں اپنے بچوں کو. آپ کو آج کے دن یہاں پہ اس پروگرام کے تھرو میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے. یہ سمجھ لیں جیسے وہ پچھلے زمانے میں 9 بجے کے خبر نامے میں نہیں آتے تھے نیوز کاسٹر، بتاتے تھے کہ آج کا مسئلہ کیا ہے. میں ابھی بس یہی کرنے آیا ہوں آپ کے پاس بول ٹی وی کے اوپر. چونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں یہ باتیں، اور پاکستان ٹیون ان ہوتا ہے اس پہ. تو میں نے بول ٹی وی سے ریکویسٹ کی کہ ایک بہت اہم خبر بتانی ہے میں نے، تو مجھے موقع دیا جائے. اور وہ خبر میں نے ماں اور باپ کو بتانی ہے، والدین کو بتانی ہے، امی کو بتانی ہے، ابو کو بتانی ہے، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جن کے بچے ابھی 8 سال کے ہیں، 9 سال کے، 10 سال کے، ایون 14-15 سال کے بھی. میں وہ تنبیہ کرنے، وہ وارننگ دینے، وہ کوشن دینے کے لیے آپ لوگوں کے لیے آج یہ سمجھ لیں کہ جیسے حملہ ہو گیا ہے. سمجھ لیں کہ آج خبر نامہ ہے، یہ خبر نامہ ہے ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے. میں ایک نیوز کاسٹر ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں. میرے سامنے ایک پرومپٹر ہے، میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. بس یہ سمجھ لیں، نفسیات ادھر رکھیں تاکہ آپ سیریس لیں، کیونکہ خبروں کو ہم پاکستانی بہت سیریس لیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اگلی خبر کیا ہوگی. کاش ہم اسلام کو بھی ایسے ہی سیریس لیتے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ خبر ہی سنا رہے ہیں قرآن پاک میں. اللہ کی قسم نبی علیہ السلام تمام انبیاء خبر سنانے کے لیے آتے ہیں. نیوز کاسٹرز ہوتے ہیں سارے کہ یہ آگے یہ ہونے والا ہے. یہ سمجھ لیں کہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جتنی بھی آیتیں سنائی ماضی کے سیغے میں بتائیں جیسے ہو چکا ہے. اتنی بڑی خبر ہے. بہرحال ابھی میں آپ کو جو اخبار آپ کے سامنے نشر کروں گا وہ غور سے سنیے، سمجھیے اس کو. میں یہ کام یوٹیوب کے اوپر کرتا رہا ہوں، یونیورسٹیز میں جا کے کرتا رہا ہوں، اور پیرنٹس کی ورک شاپس کے اندر، ڈفرینٹ ہوٹلس کے اندر پیرنٹس کو بلاتے ہیں ہم ان کے ہالز کے اندر، ان کو بتاتا ہوں. آج پہلی دفعہ مجھے وہ موقع ملا اللہ کی طرف سے کہ میں ٹی وی پہ ایز اے نیوز کاسٹر آپ کو بتاؤں. خبر سنانے آیا ہوں. میرے نبی نے بھی کہا تھا میں خبر سنانے آیا ہوں. تو پہاڑ پہ چڑھے تھے میرے نبی علیہ السلام جب پورے خاندان کو، قریش کو پورے کو بلایا تھا اور کہا تھا میں تمہیں خبر سناؤں کہ قیامت آنے والی. میں تمہیں خبر سناؤں گا، قیامت آ کے رہے گی. بالکل اسی طریقے سے میں بھی آپ کو خبر سنانے آیا ہوں. انبیاء کا کام ہے یہ علی خبر آگے دینا، وہ میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. اس لیے غور سے سمجھیے، غور سے سنیے، سمجھیے، اپنے بچوں کو بچائیں. بس میں آپ کو بتاتا ہوں آج کا ٹاپک کیا ہے. اس ٹاپک کے تھرو اپنے بچوں کو بچانے کی سکل، اپنے بچوں کو بچانے کی اویئرنیس، اپنے بچے کو بچانے کی سینس کریٹ کریں. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا. سحری کا پروگرام ہے، سحری کے اندر 20 منٹ ملتے ہیں میرے پاس. 2 بجے رات کو کون دیکھتا ہے ٹی وی؟ یوٹیوب پہ چلے گی یہ ویڈیو. میں ایسے جگہوں کے اوپر، ایسے مواقع جس کو عام بندہ کبھی بھی نہیں جائے گا ادھر، میں ان جگہ بھی پہنچ رہا ہوں آج کل. تو بول ٹی وی تو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان کا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینے والا. ورلڈ ویو جو پاکستان کی خاتون کا، عورت کا، مرد کا، باپ کا اور ماں کا، وہ جو کریٹ ہو گیا نا، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، دنیا میں چل کیا رہا ہے، کیوں چل رہا ہے ایسے. یہ ہوتا ہے ورلڈ ویو، کیوں چل رہا ہے ایسے، کیا نظام ہے. یہ نظام جو ہے نا یہ سمجھنا ہے ہم نے. یہی نظام قرآن پاک نے اللہ کی قسم خبر سنائی ہوئی ہے کس طریقے سے نظام کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوتے. دیکھنا کیسے دین کا جو مطلب ہے نا، لفظ دین کا جو مطلب وہ نظام ہے. دنیا کا نظام کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا نظام میرے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، میں پوری کائنات کو اسلام کے تھرو چلا رہا ہوں. کبھی غور سے سمجھیں ہم تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنے گھر کو بھی اسی ان الدین عند اللہ الاسلام کے تھرو چلانا ہے. اپنے گھر کو، اپنی پروفیشنل لائف کو ان الدین عند اللہ الاسلام. کوئی میرا بیٹا مجھ سے پوچھے کہ بھائی ابا جی دنیا میں کیسے رہوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس تو اسلام ہی. یہ جواب ہو سب کا. میرے باس مجھ سے پوچھیں، میرے کولیگز مجھ سے پوچھیں
کہ بزنس کیسے کرنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. عمران خان نواز شریف پوچھے ساحل میاں یا پاکستانی سٹیزن ہم آپ کو کیا چاہیے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ ہمیں عدالتوں میں اسلام چاہیے, ہمیں عدالتوں سے کہ جانے سے پہلے اسلام چاہیے, ہمیں پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے اسلام چاہیے, ہمیں پولیس اسٹیشنز کے اندر, عدالتوں کے اندر, ہسپتالوں میں, ان 3 جگہوں پہ اسلام لا دیں. باقی جتنی مرضی عیاشی کرنی کریں آپ, جتنا لبرل ہونا ہے, جتنا کنزرویٹو ہونا ہے, جتنا مولوی ہونا ہے, جتنا اینٹی مولوی ہونا ہے, جو مرضی کریں آپ, بس عدالتوں میں, پولیس اسٹیشن میں, ہسپتالوں میں, یہ 3 جگہوں کے اوپر آپ اسلام لیں. ان الدین عند اللہ الاسلام کر دیں. جیسے سسٹم کی پہلی بنا آپ نے ڈال دی. دوسری بنا ایجوکیشن سیکٹر میں لے آئیں گے, ہم لے آئیں گے, بچے ہمارے خود ہی لے آئیں گے. ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, کسی ایک جگہ پہ اسلام کا پھل کھانے کو ملے تو صحیح. پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پہ بنا لیا تھا. پاکستان از دی اونلی کیس اسٹڈی جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اسلام نافذ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کتنا میٹھا پھل دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا وہ افغانستان میں طالبان نے شریعت لے کے آنی ہے تو نظام لے کے آنا ہے, ہم نے اللہ کی قسم وہی قسم اٹھائی تھی دنیا کے سامنے. دنیا ہمیں اس وقت ایکسٹریمسٹ کہہ رہی تھی. کیا ہے اسلام؟ کیوں اس کو ایکسٹریمسٹ سمجھ لیا ہم نے کیوں ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو؟ میں نے آپ سے کہا, آپ میں سے کیا کوئی نہیں چاہتا کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اسلام کے تھرو آپ کی ٹریٹمنٹ کریں, ایمپتھی دکھائیں, بیمار کو اس طریقے سے فکر کی جائے جیسے ہم اپنے پرائم منسٹر کی فکر کرتے ہیں, اپنے بادشاہ کی فکر کرتے ہیں, اتنی تیمارداری کی جائے اس کی, اتنی خیال اس کا کیئر کیا جائے. بیسکس ہیں. ابھی میں آگے میرٹ کی بات بتا رہا ہوں, ابھی ہائی اسٹینڈرڈز آف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. پولیس اسٹیشن میں جائیں ہم تو پولیس والے اسی طریقے سے کسٹمر سروس دیں ہمیں, اسی طریقے سے سرو کریں, کیٹر کریں ہمیں, جیسے کہ ان کی اپنی بہن یا اپنے بھائی کے گھر چوری ہو گئی ہے, کوئی ظلم ہو گیا. عدالتیں اسی طریقے سے انصاف کر رہی ہوں جس طریقے سے علی بن ابی طالب کی عدالت انصاف کرتی تھی. لوگ اتنے حوصلے میں آ جائیں گے, اللہ کی قسم اتنا حوصلہ آ جائے گا کہ پاکستانی کو, اگر عدالت میں اسلام نافذ ہو گیا. آپ ابھی پولیس اسٹیشن میں نہ بھی کریں, چلیں, آپ ہسپتالوں میں بھی نہ کریں, آپ اسکولوں میں بھی نہ کریں, آپ صرف عدالتوں میں اسلام نافذ کر دیں. آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی نہ کریں, ٹی وی میں بھی نہ کریں, میڈیا میں بھی نہ کریں, آپ صرف عدالتوں میں اسلام نافذ کر دیں کہ اللہ کے اصولوں کے مطابق کیس لیں گے, اللہ کے اصولوں کے مطابق کیس تیار ہوگا, اللہ کے اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوگا. جیسے ایک سٹیزن کو جتنا حوصلہ مل جائے گا نا, ایک سٹیزن کو جتنا حوصلہ مل جائے گا کہ ایک ریڑھی والے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جتنے بھی بندوں سے ہم ڈرتے ہیں نا, ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں, ہر بندہ 2 نمبری کرتا ہے ہمارے ساتھ, مگر ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ نفسیاتی ریکوائرمنٹ ہے, میری سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک بندہ میرے سے 2 نمبری کرے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر میں اس کا جواب ہی 2 نمبری سے دوں گا. اس طرح قوم 2 نمبر ہوتی ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ ایک ریڑھی والا بھی سبزی بیچتے ہوئے بھی 2 نمبری کرے تو میں اس کو عدالت میں لے جاؤں گا, وہاں پہ عدالت اس کو اسلامی طور پہ انصاف مجھے دلوا دے گی. تو ریڑھی والے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک تمام تر معاملات ایک سٹیزن کے ہاتھ میں آ جائیں گے. میں نے ٹاپک تو ورلڈ ویو رکھا ہوا ہے اور یہ 3 سیکٹرز کے اوپر میں نے بھی بات کی. آپ پوری قوم کا کانفیڈنس چھین چکے ہیں, جو بھی ہے, جو بھی ذمہ دار ہے. میں بتاتا ہوں کون ذمہ دار ہے, امی اور ابو ذمہ دار ہیں. پوری قوم کا کانفیڈنس چھین لیا ہم نے, اگر ایک سٹیزن کا کانفیڈنس اپنی عدالت پہ نہیں ہے. امریکہ کی ایمبیسی کے باہر پاکستانیوں کی جو قطاریں لگتی ہیں, یورپین ممالک کے لیے جو قطاریں لگتی ہیں, وہ اس لیے نہیں لگتی کہ ان کو ڈالر چاہیے. پوچھ لیں, 1000 میں سے سیمپل لیں روز, دیکھیں اندر کی آواز سنائیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے. وہاں پہ ریسٹورنٹ کے اوپر میک ڈونلڈس کی برگر فلپ کرنے کے لیے تیار ہے ایک ایجوکیٹڈ لڑکا, یہاں کی جو لڑکا یہاں کی گلیاں کراس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ اپنے ملک میں اپنے جیسوں کی اپنی زبان بولتے ہوئے, اپنی عزت نفس پریکٹس کرتے ہوئے ایک اچھے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس کو ڈر ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ کوئی بھی بندہ 2 نمبری کرے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں اس سے بڑا 2 نمبر بن کے اس سے بدلا لوں. یہ ایک اٹس اے نیچرل ریئیکشن بائی دا وے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس بارے میں
اپنے بچوں کا ورلڈ ویو اس طریقے سے کریٹ کریں کہ بھئی اسلام ہے کیا. اگر ہم وہ والا ورلڈ ویو دے دیں جو کہ اس وقت ہم نے دیا ہے کہ نظام اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں، یہ ہم نے دیا ہوا ہے ورلڈ ویو اس وقت. نظام اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں. اسلام ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو یہ کر لے، باقی کے جتنے بھی نظام کے اندر جو بھی مسائل ہیں وہ اس کو سیپریٹلی ڈیل کرنے پڑیں گے. تو پھر وہی تیار ہوگا جو پچھلے 2 نسلوں سے جو فصلیں تیار ہوئی ہیں نا ہماری لڑکوں اور لڑکیوں کی، جو اس وقت 70s اور 80s میں اسلام کو انہوں نے پوجا پاٹ سمجھا ہوا ہے، اور نظام کی باغ دوڑ انہوں نے ان لوگوں کو دی جن کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ایمپتھی سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کامن سینس سے کوئی تعلق نہیں، ان کا سیلف سینٹرڈ یا ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر وہ اس 2 نمبری کے بدلے میں پہنچے ہوئے ہیں. اپنے بدلے اتارنے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے، کچھ پاور لینے کے لیے تیار ہیں. سو انلیس ایز پیرنٹس، جب تک میں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کیا ہے، میں ایز اے باپ کا رول کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. گھر کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جملہ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے شادی سے پہلے. کہ شادی کرنی ہے، لڑکی کی کوالیفیکیشن لینی ہے، تو آپ بتائیں ہماری بیٹی ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیا کریں گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ میں سسٹم چلاؤں گا انصاف اور ایمپتھی کی بیس کے اوپر. انصاف اور ایمپتھی اسلام کے بیسک 2 پلرز. آپ اپنے یہ والا ورلڈ ویو بچے کو دے دیا نا آپ نے، تو جو کانفیڈنس کسی ناروے میں چلتے ہوئے نارویجن کو اپنی گلی میں ہوتا ہے، جب وہ کسی ایسے ملک کے باشندے سے بات کرتا ہے کہ جو وہاں پہ امیگرنٹ کے طور پہ آیا ہوتا ہے. اسکینڈینیویا از دا ٹاپ آف دا فوڈ چین، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جو امریکن کو نیو یارک میں گورے کو، ٹینیسی میں ایکچولی بائبل بیلٹ کے اندر، ساؤتھ سدرن اسٹیٹس کے اندر ایک گورے کو کانفیڈنس ہوتا ہے جب وہ کسی دیسی سے ملتا ہے، وہ کانفیڈنس پاکستان کو، پاکستانی کو پاکستان کی گلیوں میں آئے گا اگر صرف ان الدین عند اللہ الاسلام ہماری 3-4 سیکٹرز میں آ جائے. اور کوئی گلی گلی شریعت نافذ نہ کریں، آپ صرف ان 3 سیکٹرز کے اوپر فورس لگائیں. کون؟ ایز اے سٹیزن، ایز سٹیزنز، ایز ایبل اڈلٹس فورس لگائیں کہ وی ڈونٹ وانٹ. جب ہم عدالت کے بلڈنگ کے احاطے کے انٹر ہوں، ہم اس وقت ہم اسلام کے تمام اصول ٹیسٹ کریں گے. دیٹس اٹ. باقی کچھ بھی کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں. یو ہیو نو آئیڈیا دا کانفیڈنس لیول اے مسلم از گوئنگ ٹو ہیو. پوری دنیا نے پاکستان کی طرف رخ کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک دنیا میں واقعی میں کوئی ایک بھی ملک نہیں ہے جو کہ واقعی میں ٹرو ایسنس آف جسٹس پریکٹس کر رہا ہو. قریب جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. 2 نمبری ہر عدالتوں میں چل رہی ہیں، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، ناروے میں بھی. آ جائے گی ادھر بھی 1 نمبری اگر سسٹم اوور آل کریں. وہ تو میں آپ سے یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. ہمیں اپنے بچے اور بچیاں تیار کرنی ہیں. میں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تیار کرنا ہے. آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تیار کریں. نہیں تو کیا ہونے لگا ہے؟ خبر سنا رہا ہوں میں آپ کو. ان دا نیکسٹ 20 years, less than that, in the next 20 years, we are going to see جس لیول کی ڈیوسٹیشن، تباہی ہم دیکھنے لگے ہیں ابھی. کیونکہ ہماری جو سیلفش قسم کے بچے اپنے ٹیکنالوجی کے اور اپنے سیلف سینٹرڈنس کے پر لگا کے، ان دونوں چیزوں کے پر لگا کے، سینٹر میں اپنے آپ سیلفشنس کو اور ٹیکنالوجی اینڈ گلوبل ایکسپوجر کے پر لگا کے جب وہ پہنچے گا تو اس نے وہ والی سطح کراس کرنی ہے جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوئی. ہمیں پیار آئے گا اس وقت کے کرنٹ پولیٹیشینس کے اوپر، کرنٹ مولویوں کے اوپر، کرنٹ پروفیسرز کے اوپر. ان کو مومنین بول رہے ہوں گے ہم، کمپیئر ٹو what our kids are about to do. جو ہمارے بچوں نے ابھی کارنامے کرنے. صرف 20 سال آگے دیکھیں، آپ کو بتا رہا ہوں وہ والے لیولز کراس ہونے ہیں ظلم کے، ڈومیسٹک وائلنس کے، سوئسائڈ ریٹس کے. وہ والے لیول کراس ہونے ہیں انجسٹس کے. وہ والے لیول کراس ہونے ہیں میس مرڈر کے، جو پولیٹیکل لیول پہ ہونے ہیں، جو کہ 100 سال میں سے ایک دفعہ ہٹلر نے کیا، یا ٹونی بلیئر نے کیا عراق میں، یا بش نے کیا. سمپل ٹائنی لٹل ایونٹس لگیں گے ہمیں. ہم یاجوج ماجوج ایکسپوز کرنے لگے ہیں اپنے گھروں کے تھرو. میں ابھی بتا رہا ہوں کہ بشیرم و نذیرہ دونوں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
اچھی بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچوں میں پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ ہماری پچھلی 2 نسلوں نے تو ثبوت دے دیا کہ پوٹینشیل تباہ کرنا ہو ہم سے سیکھو. اس وقت ان بچوں کو اگر جو کہ 12 سال تک ہیں 15 سال تک کے ہیں, ان کو اگر صرف 5 سال 6 سال کی محنت کر لی ہم نے, صرف 5 سال کی محنت ہے, ان دا فرسٹ 10 ایئرس, جو کہ 5ویں سال سے لے کے 12ویں سال تک کے 7 سال بندے چلیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ. پاکستانی ماں اور پاکستانی باپ ان 7 سال کے لیے باقی کے کام چھوڑ کے ان بچوں کے اوپر فوکس کر لے کہ میں نے تجھے انصاف اور ایمپتھی سکھانی ہے, بس یہ 2 کام کرنے ہیں. تو اپنے ساتھ بھی انصاف کرے گا کہ جب تو غلط ہو تو خود پیش ہو, اور تو لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا کہ جب تیرے سامنے معاملہ ہو تو یہ نہ دیکھے کہ ماں ہے یا باپ ہے, تو غلط ہے تو غلط کو غلط بولے. اور ایمپتھی دکھائے گا کہ تو ہر وقت ایک انسان کو کہ یو ول ہیو دا سینس, اب سینس پوری طریقے سے تیار ہوگا کہ تو ہر بندے کو اپنی جگہ اور اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ رکھ کے سوچنے کی پریکٹس کرتا رہے, چاہے وہ عورت ہو مرد ہو, کرسچن ہو مسلمان ہو, کافر ہو یا نان مسلم ہو یا مسلم ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو. تجھے پتہ ہو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوتی. دیٹس اٹ, 2 انڈیکیٹرز, سینس آف جسٹس اینڈ سینس آف ایمپتھی. اگر آپ نے 7 سالوں میں اپنے بچوں کے اندر یہ 2, اور اس کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, 7 سال کی محنت میں پورا ملک تیار ہو رہا ہے. ہم بیٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی کر لے گی یا مسلم لیگ کر لے گی ملک کو چینج. آئی سویئر ٹو گاڈ صرف امی چینج کر سکتی ہیں ملک کو یا ابو. نہ کوئی عمران خان, نہ کوئی نواز شریف, نہ کوئی شہباز شریف, نہ زرداری, نہ کوئی اور نہیں چینج کر سکتا. یہ انسانی سطح پہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ صرف اچھی اسپیچ دے سکتے ہیں, اور جان کے وہ والی اسپیچ دیں گے جس سے آپ کا دل موم ہو اور ووٹ ان کی طرف آ جائے. دیٹس اٹ. اگر واقعی میں کوئی قوم بنانی ہے, 7 سال کی محنت ہے. اس وقت ہم اگلی جو اپنی نسل ہے اس کو ہم ڈالنے لگے اگلے 5 سالوں کے اندر. They are going to exit the schools, go into the universities, and they're going to start making bigger decisions. میں یونیورسٹیز کا ٹور کر رہا ہوں پورے پاکستان کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جاتا ہی ایکس رے مشین کے ساتھ ہوں, MRI مشین کے ساتھ ہوں کہ اس وقت نفسیاتی معاملات کیا چل رہے ہیں, اور یونیورسٹی لیول تک بھی دیر ہو چکی. ہم نے اپنی کاپیز آگے بنا دی ہیں. ہم نے زیرو ایمپتھی کے بچے سیلفشنس کی پیک کے اوپر ابھی سے تیار کر دیے, جو کہ ہمارے 60 سال کے بندے میں بھی نہیں آئی. بیمار ضعیف اتنا سیلفش نہیں ہوتا, اتنا سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا, وہ تو بیمار ہوتا ہے جتنا ہمارا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اس وقت. اتنی لیک آف سینس آف جسٹس ہے اس کے اندر کہ سب دنیا جل جائے بس میں بچ جاؤں کی فلسفی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ 1 روپیہ بھی مجھے مل رہا ہو تو میں چھین لوں گا, چاہے اگلے بندے کے جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہو. یہ الارم ہے, یہ الارم میں آپ کو الارم بجانے کے لیے میں آپ کو ٹی وی کے اوپر آیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. میں ایسے نہیں بول ٹی وی پہ بیٹھا ہوں. یہ بول ٹی وی کی ہمت ہے کہ مجھ جیسے بندے کو ٹی وی پہ ایکسپوجر مل گیا ہے, اور یہ آپ لوگوں کی بھی ہمت ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں. آئی سویئر ٹو یو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعہ ہو رہا ہے. اپنے کان کھولیے, اپنے دلوں کو کھولیے, اور ان الدین عند اللہ الاسلام شروع کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.